کربلا، نام کے مسلمان اور سچے مسلمان کا انتر۔ آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے مانو اتہاس کی سب سے دردناک لیکن سب سے گوروشالی گھٹنا کربلا کے میدان میں گھٹی تھی۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ سچائی اور جھوٹ، نیائے اور انیائے، ایمان اور طاقت کے غلط استعمال اور قربانی و خودگرزی کے بیچ کا ایک شاشوت، ہمیشہ رہنے والا سنگھرش تھا۔ 10 محرم 61 ہجری، فرات ندی کے کنارے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں اللہ کے رسول حق کے پیارے نواسے، جنت کے جوانوں کے سردار اور اہل بیت کے چمکتے ستارے حضرت امام حسین ابن علی کھڑے تھے۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑی فوج تھی اور ان کے ساتھ صرف کچھ وفادار ساتھی، ان کا پریوار اور ان کے عزیز تھے۔ آواز ان کے دل میں کوئی خوف پیدا نہیں کر سکی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ حق کے راستے پر ہیں۔ بے حد اثردار کرتے ہوئے وہ حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے اور نہ ہی راج پاٹ کے لیے۔ انہوں نے خود اعلان کیا تھا، ایک بلند گونجتی ہوئی اور باثر آواز میں کسی اہنکار، بغاوت یا فتنہ پھیلانے کے ارادے سے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کے سدھار کے لیے نکلا ہوں۔ میں نیکی کا حکم دینا چاہتا ہوں اور برائی سے روکنا چاہتا ہوں۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی راہ پر چلنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سچائی کے لیے اپنی جان، اپنا پریوار، اپنی دولت اور دنیا کے سارے فائدوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ امام حسین نے اس قربانی کی سب سے بڑی مثال قائم کی ہے۔ ایک بے حد دردناک اور بھاری آواز میں تھوڑا رک کر، جب ایک ایک کر کے ان کے بہادر ساتھیوں نے شہادت کا جام پی لیا، جب ان کے جوان بیٹے علی اکبر ان کے بھتیجے قاسم ان کے بھائی عباس علمدار یہاں تک کہ 6 مہینے کے معصوم بچے علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ آواز کو اچانک بلند اور فولادی کرتے ہوئے، تب بھی انہوں نے حق کا پرچم زمین پر گرنے نہیں دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی شہادت شاید کچھ وقت کے لیے ظلم کی طاقت کو جیتا ہوا دکھائے گی، لیکن اتہاس نے ثابت کر دیا، کربلا میں حسین کا جسم تو شہید ہو گیا، پر یزید کی وچاردھارا ہمیشہ کے لیے ہار گئی۔ تو کربلا کی سب سے دردناک حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ امام حسین کے خلاف لڑ رہے تھے، ان میں سے زیادہ تر خود کو مسلمان کہتے تھے۔ وہ نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کے دل سطح کے لالچ، انیائے کے ساتھ اور دنیا کے موہ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک نصیحت اور جذبے کے ساتھ آواز کو سیدھا دل پر چوٹ کرنے والی بناتے ہوئے، یہیں پر کربلا کی گہری سیکھ چھپی ہے۔ انسان کا صرف نام نہیں، اس کا کردار اور اس کا ساتھ اصل معنی رکھتا ہے۔ نام کا مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن سچا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو حق کو پہچانے اور حق کے ساتھ کھڑا ہو، نیائے کا سمرتھن کرے، ظلم سے نفرت کرے اور اللہ کی رضا کو اپنے نجی فائدوں سے اوپر رکھے۔ پوتر قرآن کے سندیش۔ آواز میں بے حد سنجیدگی اور ٹھہراو لاتے ہوئے پوتر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ سورہ المائدہ 5:2۔ اور فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، چاہے وہ خود تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ النساء 4:135۔ اور اللہ کہتا ہے، تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور جانتے بوجھتے سچ کو مت چھپاؤ۔ سورہ البقرہ۔ حدیث کے پاک بول آواز میں ایک خاص کشش اور نبی شوق کی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا ہے، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کربلا کی اصل سیکھ اور جاگتی چیتنا۔ اب آواز کو ایک جاگرتی، جوش اور سیدھے دل کو جھکجھور دینے والے لہجے میں بدلتے ہوئے، کربلا کی سیکھ صرف ماتم یا دکھ کی سیکھ نہیں ہے، یہ جاگنے اور جگانے کی سیکھ ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف نماز پڑھنے سے انسان نیائے پریہ نہیں ہو جاتا، اگر اس کے دل میں ظلم کے لیے سمرتھن ہو۔ صرف مسلمان کا ٹھپا کافی نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت، ان کے اخلاق اور نیائے کی بھاونا کو دل میں اتارنا ضروری ہے۔ حق کی راہ پر کبھی کبھی انسان کو اکیلا کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن حق کبھی ہارتا نہیں ہے۔ بہومت سچائی کا پیمانہ نہیں ہے، اللہ کی رضا ہی سچائی کا پیمانہ ہے۔ انیائے کے سامنے خاموش رہنا بھی ایک طرح سے انیائے کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ دنیا کی طاقت اور حکومت 4 دن کی ہے، لیکن حق کے لیے دی گئی قربانی امر ہے۔ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے، ضرورت پڑنے پر اسے تیاگ، صبر اور قربانی سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ آج بھی ہر دور میں، ہر سماج میں اور ہر انسان کے دل کے اندر کربلا کا امتحان چل رہا ہے۔ ہر روز ہمارے سامنے 2 راستے آتے ہیں، ایک طرف سچائی، نیائے اور اللہ کی رضا کا راستہ، دوسری طرف اپنا سوارتھ، ڈر، خاموشی اور انیائے کا راستہ۔ ایک گہرے ٹھہراو کے ساتھ، سوال کو سیدھا سننے والے کے ضمیر پر چھوڑتے ہوئے، سوال یہ ہے کہ ہم کس طرف ہیں؟
کیا ہم حسین کے حق اور انصاف کے آدرشوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا خاموش رہ کر ظلم کو اور طاقتور بنائیں گے؟ آواز میں ایک فخر، جوش اور بلند حوصلہ لاتے ہوئے کربلا کی مٹی آج بھی پکار کر کہتی ہے، تلوار حسین کے پاک جسم کو تو زخمی کر سکی، لیکن ان کے حوصلے اور ان کے آدرشوں کو کبھی ہرا نہیں سکی۔ یزید کا راج اتہاس کے اندھیرے پنوں میں کھو گیا، لیکن امام حسین آج بھی کروڑوں دلوں میں سچائی، بہادری، سمان، قربانی اور خدا کے خوف کی ایک زندہ مثال بن کر دھڑک رہے ہیں۔ دعا اور مناجات۔ اب آواز کو پوری طرح دھیما، عاجزانہ، ونمر اور خدا کے حضور میں گڑ گڑاتے ہوئے لہجے میں بدلتے ہوئے، ہے اللہ، ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کو حق کے نور سے روشن کر دے، ہمیں ظلم، منافقت اور برائی کا ساتھ دینے سے محفوظ رکھ، ہمیں امام حسین کی مہان قربانی سے سیکھ لینے کی توفیق دے، سچ کو سچ سمجھ کر اس پر چلنے کی اور جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر اس سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ دل سے نکلی ایک گہری آہ کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ اتینت ادب اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ سلام پیش کرتے ہوئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علی اہل البیت النبوہ، السلام علی شہدائے کربلا، پوری عقیدت اور بلند آواز میں، لبیک یا حسین، ایک گہرے غمگین اور رنجیدہ سور میں، ہائے کربلا کا آخری پیغام۔ آخری پیغام کو ایک ٹھوس، وزنی اور امٹ فیصلے کی طرح پڑھتے ہوئے، کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ صرف مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے۔ سچے ایمان کی پہچان حق، انصاف اور اللہ کی بندگی پر مضبوطی سے ٹکے رہنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سورہ المائدہ 5:2۔ حضرت امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں کی شہادت کا واقعہ، جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک، سبق آموز اور عظیم ادیائے ہے۔ یہ صرف دو فوجوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ حق اور باطل، انصاف اور جرم تتھا دین اسلام کی حفاظت کی جنگ تھی۔ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ حق کے راستے سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ کوفہ کے لوگوں نے انہیں ہزاروں خط لکھ کر بلایا، لیکن بعد میں ڈر اور لالچ کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا گیا، مگر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ سفر جاری رکھتے ہوئے کربلا پہنچے۔ 7 محرم کو فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ 7 محرم یعنی عاشورہ کے دن امام حسین انہوں کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر اور معصوم حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی شہادت نے کربلا کو ہمیشہ کے لیے انسانیت کی تاریخ میں امر کر دیا۔ آخر میں حضرت امام حسین نے بھی حق اور انصاف کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے کتنی بھی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں، بلکہ صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین، اہل بیت اور تمام شہدائے کربلا پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک اور اہم ترین واقعہ ہے۔ یہ جنگ 10 محرم الحرام 61 ہجری 680 عیسوی کو عراق میں دریائے فرات کے کنارے میدان کربلا میں لڑی گئی۔ اس واقعے کی مختصر تاریخ درج ذیل ہے۔ 1۔ پس منظر: خلیفہ اول و دوم اور دیگر خلفاء کے بعد جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے یزید نے خلافت پر قبضہ کر لیا۔ یزید کا کردار اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں تھا اور وہ ایک ظالم حکمران تھا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی آئین و حضرت فاطمہ آئین کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت اطاعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ 2۔ کوفہ والوں کی دعوت: جب اہل کوفہ عراق کو معلوم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو انہوں نے امام کو سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ امام کی قیادت میں یزید کے ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ امام حسین نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، لیکن بعد میں یزید کے گورنر ابن زیاد کے ظلم و ستم کے خوف سے کوفہ کے لوگ مکر گئے
اور مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ 3. میدان کربلا میں محاصرہ۔ امام حسین اپنے خاندان، خواتین، بچوں اور انصار سمیت صرف بہتر افراد کے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ یزید کی ہزاروں کی فوج نے انہیں راستے میں ہی کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں روک لیا۔ 7 محرم سے یزیدی فوج نے امام حسین آئے کے قافلے پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ شدید گرمی اور پیاس کی وجہ سے امام کے خاندان کے چھوٹے بچے بلکنے لگے۔ 4. 10 محرم عاشورہ کا دن۔ 10 محرم یوم عاشورہ کو یزید کے سپہ سالار عمر بن سعد کے حکم پر یزیدی لشکر نے امام حسین عین کے چھوٹے سے قافلے پر حملہ کر دیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود امام کے جانساروں نے بے مثال بہادری سے جنگ کی۔ ایک ایک کر کے امام حسین اور کے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور وفادار ساتھی شہید ہوتے گئے۔ پیاس سے تڑپتے ہوئے امام حسین کے 6 ماہ کے شیرخوار بیٹے حضرت علی اصغر اوج کو جب امام پانی پلانے کے لیے میدان میں لائے تو ظالم حرملہ نے ان کے گلے پر تیر مار کر انہیں شہید کر دیا۔ 5. امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ آخر میں امام حسین فائع نے اکیلے ہی دشمن کی فوج کا مقابلہ کیا۔ جب وہ زخموں سے چور ہو کر عصر کی نماز کے سجدے میں تھے تو شمر ذی الجوشن نامی بدبخت نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ کربلا کا پیغام۔ اس سے زیادہ کربلا کی جنگ صرف ایک سیاسی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور باطل اور عدل اور ظلم کے درمیان ایک ابدی معرکہ تھا۔ امام حسین عائد نے جان دے دی، لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو سکھایا کہ حق کی خاطر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔